السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 6 نومبر 2024 اور بدھ کا دن ہے، اور جیسا ایکسپیکٹڈ تھا نظر یہ اب آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری قوم کو مبارک ہو. کوشچن اس بارے نہیں ہے، اب تو ہمارا تو پتہ بیسک کانسیپٹ ہے آپریشن رجیم چینج کے حوالے سے، لیکن اس کا اثر پاکستانی سیاست یا پوری دنیا کی سیاست پہ پڑنا ہے. رشین چینلز جو دکھا رہے تھے وہ آپ کے سامنے ہے. یوکرین میں کیا ہونے والا ہوگا، اور جو اسرائیل کی فسطائیت چل رہی ہے، جو پاکستان کے اندر فسطائیت چل رہی ہے، میرا خیال اب یہ فسطائیت کا میں خاتمہ تو نہیں کہتا، لیکن کمی ضرور ہوگی. تو مبارک اس لیے دی ہے، ورنہ یعنی امریکن پالیسیز اپنی ہیں، انہوں نے اپنے طریقے سے لے کر چلنا ہے. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، عمران خان کا ذکر بھی کیا، اور پاکستان تحریک انصاف جو اوورسیز پاکستانی جو امریکہ کے اندر بیٹھے، پوری دنیا کے اندر بیٹھے، انہوں نے ٹرمپ کی کھل کر سپورٹ کی ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ کی ہے. پیچھے نہیں ہٹے وہ لوگ، یہ بتا دو، پیچھے وہ نہیں ہٹے، کھل کر انہوں نے ساری باتیں کی ہیں. اپنے جو میں نے میڈیا سے گفتگو کی ٹرمپ کے بارے میں، وہ پروگرام کے آخری حصے میں دیکھ لیجئے گا. میرا تو کام ہے آپ تک سچ دکھانا، اور یہ وکٹری بہت بڑی وکٹری کہیں گے، ان ایکسپیکٹڈ بھی کہیں گے. یعنی دیکھیں، جہاں یہ امریکنز کے تھنک ٹینک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ وہ جو لابیز لے کر چل رہی تھیں، اور جس طرح کا امپریشن تھا کہ جو بائیڈن کی جو پالیسیز ہے وہ چل رہی ہیں، اس کا تسلسل کرنا ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو ظلم اور زیادتی تھی اس کے سپورٹ کرنا ہے، وہ نہیں نظر آ رہا. ٹرمپ کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اپنا ایک اوپینین ہے اس کا، اور وہ اسی کو لے کر چلے گا، اور اس کا رزلٹ پازیٹیو. میں ابھی فی الحال پازیٹیو دیکھ رہا ہوں، لیکن آنے والے دنوں کے اندر پالیسیز بڑی وضاحت کے ساتھ آ جائیں گی. اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ آگے چیزیں کس سمت میں جا رہی ہیں یا کس رخ کی طرف جا رہی ہیں، وہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے. اب چلتے ہیں آگے 2-3 ایشوز کی طرف. آپ کو ایک تو مخصوص نشستوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، اگر 27ویں ترمیم لانی ہے تو مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا، اور اس کے لیے ملٹیپل اسٹریٹجی آلریڈی انہوں نے رکھ دی ہے. پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یعنی ایک تو فسطائیت چل رہی ہے، ایم این ایز وغیرہ اور سینیٹر کو تنگ کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ریزرو سیٹوں کے فیصلے پہ اگر عمل درآمد نہیں ہوتا، اگر ہو جاتا ہے تو پھر ووٹ کیسے توڑنے ہیں، اس کے لیے کوششیں کاوشیں چل رہی ہیں. لیکن آن دی ادر سائڈ جو ہے تصویر کا جو دوسرا رخ ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ ملے. اگر پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملتی ہیں، اور جو ترمیم کی ہے الیکشن ایکٹ کے اندر سیکشن 66 کے سیکشن 104 میں اور 104 میں 4A میں، تو اس کے مطابق پھر بڑا نقصان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو، بہت بڑا نقصان ہے. اور 27ویں ترمیم جو ہے وہ فوجی عدالتوں کی طرف لے کر جائے گی، اور وہ چاہیں گے کہ عمران خان والا کیس جو ہے وہ کسی طرح منطقی انجام کی طرف جائے. یہ ایک موجودہ حکومت نے بھی سوچا ہوا ہے. پھر اگلی جو بات ہے، وہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور میرے پاس جواب نہیں ہے اس کا. جو ججز کی تنخواہیں تقریباً کو 20 لاکھ کے قریب بڑھا دی گئی ہیں. مہنگائی اپنی جگہ پر ہے، ہاؤس رینٹ بڑھایا ہے، وہ بھی تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب چلا گیا ہوا ہے، اور اسپیشل جوڈیشل الاؤنس جو ہے وہ 10 لاکھ کے قریب چلا گیا ہے. اب ٹیکس بھی کٹے گا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن امپریشن یہی دیا جا رہا ہے کہ عدلیہ کو کنٹرول کر لیا گیا ہے. اور دو کہتے ہیں کہ ہمارا کیا پارلیمان سپریم ہے. سوال پارلیمان کے سپریم ہونے کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ مقررہ تو ان کے پاس ہے آلریڈی، انتظامیہ بھی ان کے پاس ہے، ایک عدلیہ ہی تو بچی تھی. اگر عدلیہ کو بھی اپنے پنجوں میں جکڑ لیں گے، اسی لیے 26ویں ترمیم کی گئی نا، اسی لیے آئینی بینچ بنائے گے. آئینی بینچ کے کون کون کیا لوگ ہوں گے، یہ میں نے 21 اکتوبر کو جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھے یا پاکستان تحریک مسلم لیگ نون کے لوگ تو انہوں نے بتا دیا تھا. جناب یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس پاکستان ہوں گے، اور جسٹس امین الدین خان جو ہے وہ آئینی بینچ کے. ہم بھی یہی بات کرتے رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار یہ سامنے آئے گا، تو وہ اس طرح اب چلنے کی تیاری ہو رہی ہے. اب شاید آنے والے دنوں کے اندر پتہ لگے گا کہ معاملہ سلو ہوا ہے یا تیز چلا ہے، یا چیزیں کس سمت کی طرف جانا چاہتی ہیں. آگے لے کر چلتے ہیں آپ کو.
وہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور وہ اہم معاملہ کیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس کی لاہور ہائی کورٹ میں 15 اگست سے پہلی ہیئرنگ ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ چل رہا ہے، اور اس کیس کی سماعت کل ہونی ہے کہ یہاں جیسے ہی فیصلہ آیا، جیسے ہی الیکشن ترمیمی ایکٹ کے تحت ترامیم جو آئیں اس کو میں نے چیلنج کر دیا تھا، منیر احمد کی طرف سے چیلنج ہے آج بھی، اور ساتھ ساتھ جو کہ 12 جولائی کو فیصلہ بھی آ گیا ہوا تھا سپریم کورٹ کا، اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے بات چلی، آج پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت میں پیش نہیں ہوئے، حالانکہ کیس کا نوٹس تھا، سارا تھا، اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ وہ ڈیلے کرنے کا مقصد ایک ہی سمجھ آتی ہے کہ وہ کس طرح چاہتی ہیں کہ آئینی بینچز بن جائے ہائی کورٹ کے اندر بھی، تو یہ کیس ٹرانسفر ہو کے وہاں جائے۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا کیس بڑا کلیئر ہے، آئینی بینچ مرضی بنائے، جو مرضی بنائے، ہم نے تو آئین اور قانون کی بات کر رہی ہے اور اسی پہ عمل درآمد کرتے رہنا، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم چاہ یہی نہیں ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہو اور اس پر سختی سے عمل درآمد ہو، مقصد صرف اتنا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ لیکن ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے آج بھی پیش کی، عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے۔ سپریم کورٹ میں کیا ہے؟ سپریم کورٹ میں آپ کے سامنے ہے، وہاں تو ایک پٹیشن اگر دائر بھی کی الیکشن ترمیمی ایکٹ کے حوالے سے، وہ تو لگی ہی نہیں ابھی تک۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے عمل درآمد اگر کرنا تو وہ توہین عدالت کی درخواست اپنی جگہ ہے، لیکن آرٹیکل 187 سب آرٹیکل 2 بڑا کلیئر ہے۔ آج بھی عدالت کو میں نے یہی بتایا کہ نہیں جناب، کہ یہ اس کانٹیکس میں نا توشہ خانہ 2 آخری بات میں کر کے پھر جو میڈیا سے گفتگو کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ توشہ خانہ 2 کی جو ضمانت کی درخواستیں ہیں وہ مقرر کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، اور ایف آئی اے کو نوٹس آلریڈی جاری ہو چکا ہے، اس میں بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت ہو چکی ہے۔ میں نے جو 15 کی ڈیٹ آپ کے سامنے ٹینٹیٹیولی رکھی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ 12 تاریخ کو یہ والی ضمانت ہو جائے گی، اور 14 کو جو توشہ خانہ 1 والا کیس ہے، توشہ خانہ 1 والا کیس ہے جو الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، اس کی سماعت ہوگی۔ میں نے جو میڈیا سے گفتگو کی وہ سن لیجیے۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کی 12 جولائی کے فیصلے کے بعد ملنی تھی، ابھی تک وہ مخصوص نشستیں ایلوکیٹ نہیں ہو سکی ہیں۔ آج بھی کیس لگا ہے جسٹس چودھری اقبال صاحب کے پاس، انہیں بتایا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنی اور ابھی تک نہیں دی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بتایا گیا کہ معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، انہیں بتایا کہ نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے، سپریم کورٹ میں معاملہ کوئی نہیں پینڈنگ ہے۔ اب تو بات بڑی واضح طور پر آ چکی ہے، یہاں ہائی کورٹ کے پاس پینڈنگ ہے، ہائی کورٹ نے عمل درآمد کرانا ہے، اور جو ریزرو سیٹوں کے حوالے سے بات ہے، جو نیا قانون میں ترمیم کی گئی ہے وہ آئین سے متصادم ہے، لہٰذا اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو موقع دیا ہے کہ آئندہ تاریخ پر آ کر عدالت کی معاونت کریں۔ میں نے بتایا کہ 15 اگست سے یہ معاملہ التوا پڑا ہوا ہے، اور تحریک انصاف کی جو سیٹیں ہیں وہ ان کو ایلوکیٹ نہیں کی جا رہی۔ دوسری بات بڑی سمپل سی بتا دیں، پوری قوم کو مبارک ہو ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن جیتنے پہ اوپر، کہ پوری دنیا کے اندر جو فسطائیت چل رہی ہے وہ اب ختم ہونے کو ہوگی انشاءاللہ۔ امید ہے کہ اس کے الیکشن کا اثر پاکستان کی پالیٹکس پہ بھی پڑے گا، اور پاکستان کے اندر جس طرح کی فسائیت ہو رہی ہے یہ فسائیت ختم ہوگی۔ یعنی ہم یہ نہیں ہے کہ ہم کسی امریکی امداد یا امریکی الیکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہمارا نقطہ نظر بڑا سمپل سا ہے کہ ہم نے آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کر رہی ہے، اور اس کی ہم پاسداری کی بات کر رہے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔